محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسانی زندگی کے کئی ادوار ہیں۔ سب سے پہلے ہے بچپن، پھر ہے لڑکپن، پھر ہے نوجوانی، پھر ہے جوانی اور پھر ہے بچپن۔ جو بچپن ہے وہ موج کا زمانہ، کھیل کود کا زمانہ، اور جو لڑکپن ہے یہ تمیز کا زمانہ، چیزوں کو سمجھنے کا، اور جو نوجوانی ہے یہ لگام کا زمانہ، کہ نوجوانی میں بچے پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں اور برے کاموں سے اس کو بچانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جوانی جو ہے وہ کام کا زمانہ اور بڑھاپا آرام کا زمانہ۔ ہر زمانے کے کچھ فتنے ہوتے ہیں۔ آج کے زمانے کا سب سے بڑا فتنہ بے حیائی کا فتنہ۔ انٹرنیٹ کے ذریعے، موبائلوں کے ذریعے، فحش لٹریچر، اشتہارات کے ذریعے آج ہمارے نوجوانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے۔ پاکیزگی ختم ہو رہی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، آج کے زمانے میں حافظ بہت ہیں، قاری بھی بہت ہیں، عالم بھی بہت ہیں، مفسر بھی بہت ہیں، ڈاکٹر بھی بہت ہیں، انجینئر بھی بہت ہیں۔ غرض ہے کہ ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے بہت ہیں۔ اگر نہیں ہے تو آج کے زمانے میں پاکیزہ نوجوان نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا جو مشن ہے خانقاہوں کا وہ ہے پاکیزہ نوجوان پیدا کرنا۔ ایسے نوجوان کہ جن کی جوانی بے داغ ہو، ایسے نوجوانوں کی امت کو ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں، کسی بھی قوم کی تقدیر نوجوان ہی بدلا کرتے ہیں۔ اگر ایسے نوجوان پیدا ہو جائیں جو پاکیزہ زندگی گزارنے والے ہیں تو چند نوجوان اگر جمع ہو جائیں تو دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے۔ اصحاب کہف کتنے تھے؟ 5-7 اتنے ہی تھے، 3 تھے، 5 تھے یا 7 تھے، لیکن پاکیزہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دنیا میں انقلاب لایا۔ حالات بدل گئے، ماحول بدل گیا، عقائد بدل گئے، نظریات بدل گئے۔ ایسے پاکیزہ نوجوان جو برائی سے بچنے والے ہوں، ان کے دل میں، ان کے چہرے پر تقویٰ کا نور ہو،
ان کی زبان سے جھوٹ نہ نکلتا ہو، مالی معاملات ان کے روزے روشن کی طرح صاف ہوں، 1 روپے کا ہیر پھیر کرنے والے نہ ہوں، گفتگو ان کی محتاط ہو، آنکھ میں حیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کی آنکھ میں اتنی حیا تھی کہ مدینہ منورہ کی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا تھی۔ ایسے نوجوان ہمیں چاہیے۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ علامہ اقبال مرحوم نے بھی نوجوانوں کو ایک زبردست فکر دی تھی اور اپنی توجہ کا رخ نوجوانوں کی طرف موڑا۔ اے نوجوان مسلم، کبھی تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا جس کا ٹوٹا ہوا تو ستارہ ہے۔ تو نوجوانوں سے مخاطب ہو کر انہوں نے بہت فکر انگیز گفتگو کی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے نوجوان بنیں کہ جن کی زندگی میں پاکیزگی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، برے راستے سے خود بھی روکے اور دوسروں کو بھی روکے، نیک راستے پہ خود بھی چلیں اور دوسروں کو بھی چلائیں۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است، وقت پیری گرگ زادہ می شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نوجوان ہی تو تھے، شادی نہیں ہوئی تھی، کنوارے تھے۔ زلیخا نے گناہ کی دعوت دی لیکن دل میں تقوی کا پہاڑ تھا، تو فرمانے لگے معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور ایسا نہیں کرتا۔ اس کو کہتے ہیں پاکیزگی۔ فرمایا توبۃ شاب واحد احب الی اللہ من 1000 شیخ۔ ایک نوجوان کی توبہ اللہ تعالیٰ کو 1000 بوڑھوں کی توبہ سے زیادہ پسند ہے۔ ایک نوجوان کی توبہ اللہ تعالیٰ کو 1000 بوڑھوں کی توبہ سے زیادہ پسند ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است، کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ تو پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ وقت پیری گرگ زادہ می شود پرہیزگار، بڑھاپے میں جا کے تو خونخوار بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، وہ بھی شریف بن جاتا ہے کہ اب میں نے ظلم نہیں کرنا، اب تو بوڑھا ہو گیا، اب وہ ظلم کیسے کرے گا۔ فرما احب التوبۃ الی اللہ توبۃ الشاب۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو توبہ پسند ہے وہ نوجوان کی توبہ پسند ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اس زمانے میں نوجوانی میں توبہ کرنا ذرا مشکل کام ہے۔ بڑھاپے میں توبہ کرنا آسان کام ہے، زندگی انسان گزار لیتا ہے، قبر سامنے ہو جاتی ہے اور زندگی کی شام ہو جاتی ہے، ویسے ہی ڈر لگا رہتا ہے اب پتہ نہیں کس وقت کشتی کنارے لگ جائے، تو بندہ سوچتا ہے یار اب توبہ ہی کر لوں، اور جسم میں وہ طاقت اور وہ جوش جذبہ، وہ خواہشات، وہ تمنائیں بھی نہیں ہوتی جو جوانی میں ہوتی ہیں، تو اب تو توبہ ہی کرنی ہے۔ لیکن نوجوان کی توبہ ذرا مشکل کام ہے۔
اس لیے کہ جوانی میں توبہ کرنا طوفانوں کا مقابلہ کرنا ہے، اور جو ہمت والے جوان ہوتے ہیں وہ واقعی صاحب عزم ہوتے ہیں، قوت ارادی ہوتی ہے، وہ طوفانوں کا مقابلہ کر کے دکھاتے ہیں، وہ اللہ کے راستے پہ ایسے ڈٹ جاتے ہیں، ایسے جم جاتے ہیں کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں اللہ کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت ارادی بھی ہمیں سکھلائی۔ جب دین کا کام شروع کیا تو کفار نے بڑی بڑی آفریں کی، اگر آپ بادشاہی چاہتے ہیں تو آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، اگر آپ سونا چاندی چاہتے ہیں تو آپ کو ڈھیروں سارا سونا اور چاندی دے دیتے ہیں، مال دولت دراہم دنانیر دے دیتے ہیں، اور اگر آپ کسی اچھی جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو مکہ مکرمہ کی سب سے خوبصورت ترین لڑکی سے آپ کی شادی کروا دیتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا تعلق اس ذات کے ساتھ ہے، اب میرے دائیں ہاتھ پر تم سورج رکھ دو اور میرے بائیں ہاتھ پہ تم چاند رکھ دو، لیکن میں محمد کو پھر بھی دین کے راستے سے نہیں روک سکتے۔ اتنی قوت ارادی تھی۔ تو کیا آج ہمارے اندر اتنی قوت ارادی بھی نہیں ہے کہ ہم گناہ سے بچ سکیں؟ ایک سے 2-3 دن نہیں گزرتے پھر گناہ کر بیٹھتے، تو کہاں چلی گئی وہ جوانی اور نوجوانی؟ کہاں چلا گیا وہ جذبہ اور ولولہ؟ کہاں چلی گئی وہ قوت ارادی کہ جس کی وجہ سے نوجوان ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچا کرتا تھا؟ تو اگر نوجوانی میں توبہ کرنی ہو پھر روزہ تو رکھنا پڑتا ہے۔ حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، میں نے اپنی جوانی میں شادی کی پہلی رات تک صرف 1 یا 2 لقمے کھانا کھاتا تھا، اس لیے کہ کہیں زیادہ کھانے سے شہوات نہ بڑھ جائے اور گناہوں کی طرف میلان نہ ہو جائے۔ گناہوں کی طرف میلان سے بچنے کے لیے 1 یا 2 لقمے کھانا کھاتا تھا۔ دن میں روزہ رکھتے، افطاری کے وقت تھوڑے سے معمولی سے کھانے سے افطاری کر لیتے۔ شادی کے بعد چونکہ گناہوں کا میلان اتنا نہیں ہوتا تو پھر کھانا شروع کر دیا۔ جب نوجوان توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ کو دیکھ کر کئی لوگ توبہ کرتے ہیں۔ ہم نے تو یہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، کسی خاندان کسی علاقے کا کوئی بچہ بگڑا ہوتا ہے، خانقاہ اور مدرسے میں آتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے تو اس علاقے کے کئی لوگ آ کے توبہ کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے کہ اگر آپ بدل جائیں گے، آپ سچی توبہ کر لیں گے، آپ پاکیزہ نوجوان بن جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دیکھ کر بے شمار لوگ دین میں داخل ہو جائیں۔ جب نوجوان توبہ کرتا ہے، آسمان کے فرشتے اس کو دیکھ کر رش کرتے ہیں۔ فرشتوں کو دکھانا تھا انسان ایسے بھی ہوتے ہیں۔ جب نوجوان توبہ کرتا ہے تو اس کے جسم سے اور سر سے ایک نور روشن ہوتا ہے۔ آسمان کے فرشتوں کو وہ نور ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو آسمان میں ستارے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں لیکن فرشتوں کو دکھانا چاہتے ہیں، دیکھو یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ فرشتے آ کر دیکھتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ایک نوجوان نے آج سچی توبہ کر لی، ایک نوجوان نے آج پکی توبہ کر لی۔
طوبى للشاب التائب ثم طوبى، اللہ اکبر کبیرہ، جو نوجوان توبہ کرے اس کے لیے بشارت ہے، پھر بشارت، بلکہ پھر بشارت، 3 مرتبہ اس کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، مبارک ہے اس نوجوان کو جو سچی توبہ کر لیتا۔ عند اللہ اجرا عظیما، اللہ کے نزدیک اس کا بہت بڑا اجر ہے جو نوجوان گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا۔ نوجوان جوانی میں اگر فوت ہو جائے تو اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں ارحمو، اس پر رحم کرو، اس لیے کہ یہ نوجوان ہے، اس نے جوانی کے مزے نہیں دیکھے، جوانی کا پھل نہیں کھایا۔ ایک روایت میں لکھا ہے کہ جو نوجوان سچی توبہ کر لیتا ہے اس کی فضیلت دوسرے لوگوں میں ایسے ہے جیسے کسی نبی اور رسول کی فضیلت لوگوں میں ہوا کرتی، اتنا اللہ اس کو دوسرے لوگوں کی نسبت سے بلند مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں گزارا ہو، اللہ کو ایسا نوجوان بڑا پسند ہے۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، یہ لمحات جوانی بار بار نہیں آتے، یہ جوانی، یہ مستانی، یہ بار بار نہیں ملتی۔ جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا۔ علم النحو والے طلباء پڑھتے ہیں نا، لیت الشباب یعود، آئے کاش جوانی لوٹ آئے، تو آج تک کسی کی لوٹ کے نہیں آئی، بس کاش ہی ہے۔ لیت الشباب یعود۔ ایک نوجوان جو سلسلے میں داخل تھا، اس کی شادی ہوئی، پہلی رات تھی، تو اس نے سوچا کہ بیوی سے ملاقات سے پہلے 2 نفل پڑھ لوں، تو اس نے 2 نفل پڑھے تو سجدے میں گر کے زاروں کے تار رونے لگا۔ بیوی پریشان ہو گئی کہ اتنا کیوں رو رہا ہے، پتہ نہیں میرے آنے سے پریشان ہے، میں اس کو پسند نہیں ہوں۔ تو بیوی نے جب پوچھا تو نوجوان کہنے لگا، رو اس لیے رہا ہوں کہ کنواری زندگی کا آج آخری سجدہ تھا، کنواری زندگی کا آج آخری سجدہ تھا۔ ایسے بھی نوجوان ہوتے ہیں۔ ایک نوجوان کی شادی ہوئی، پہلی رات تھی، 2 نفل کی نیت باندھی، بیوی سے کہا آپ بھی 2 نفل پڑھو، میں بھی 2 نفل پڑھتا ہوں۔ اتنا مزہ آیا کہ ساری رات نفلوں میں ہی گزار دی۔ صبح کو دوستوں نے پوچھا بتاؤ بیوی کو کیسا پایا؟ کہنے لگا بھائی میں نے تو 2 نفل کی نیت کی تھی، اسی میں اتنا سرور آیا کہ میں تو بیوی سے مل ہی نہیں سکا، میں نے تو ساری رات نوافل میں گزار دی۔ تو ایسے بھی نوجوان ہوتے ہیں جن کو اللہ کی بندگی کا، اللہ کی عبادت کا اتنا مزہ آ جاتا ہے کہ پھر ان کو شادی کی پہلی رات بھی بھول جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مجھے محبت ایسے نوجوانوں سے ہے، مجھے محبت ایسے نوجوانوں سے ہے، مجھے محبت ایسے نوجوانوں سے نہیں ہے جو ہر وقت گناہوں کے خیالات میں لت پت ہوں، ہر برے کام میں پڑے ہوئے ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، تمہاری یہ جوانیاں، تمہاری یہ توانائیاں، تمہاری یہ انرجیاں، تمہاری یہ طاقتیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف ہونی چاہیے۔
شیطان کو خوش کرنے کے لیے صرف نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی جوانی کے ایک ایک منٹ قیمتی ہے، آپ کی طاقت اور انرجی کا ایک ایک قطرہ، آپ کے خون کا ایک ایک قطرہ قیمتی ہے، اور خدا کی قسم اس ایک ایک خون کے اور طاقت کے قطرے سے تم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہو۔ وہ کچھ حاصل کر سکتے ہو جو دنیا کے خزانوں میں ہے ہی نہیں۔ تو مجھے محبت ایسے نوجوانوں سے ہے، ہمارے مشائخ کو محبت ایسے نوجوانوں سے ہے، ہمارے حضرت کو محبت ایسے نوجوانوں سے جو پاکیزہ زندگی گزارنے والے ہوں۔ وگرنہ بعد میں تو 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، 100 چوہے کھا لیے، اب توبہ ہے۔ ٹھیک ہے، توبہ کا دروازہ تو مرتے دم تک بند نہیں ہوتا، لیکن جو مزہ جوانی کی توبہ کا ہے، جوانی کی عبادت کا ہے، وہ مزہ بڑھاپے کی توبہ اور عبادت کا نہیں ہے۔ اس لیے بے داغ جوانی گزارے، بے داغ جوانی گزارے۔ اب بے داغ جوانی گزارنے کے لیے، پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات کہ کوئی بھی نوجوان فارغ نہ رہے۔ ان اللہ یبغض الشاب الفارغ، فارغ نوجوان کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ نوجوان لازمی اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں لگائے، مشغلے میں لگائیں، مصروفیت میں لگائیں، چاہے بچی ہو چاہے بچہ ہو۔ کئی جگہ دوستوں سے پوچھتے ہیں کیا کرتے ہیں، کہتے بس فارغ ہی ہوں۔ تو فارغ رہ رہ کے بندہ فارغ ہو جاتا ہے۔ نوجوان اور فارغ بیٹھا ہو، آپ دنیا میں فارغ رہنے کے لیے آئے ہیں۔ جو فارغ رہے گا وہ لازمی گناہوں کی طرف مائل ہو جائے گا اور شیطان کا لقمہ بن جائے گا۔ یہ الٹے سیدھے کرنے والے، الٹے سیدھے کام کرنے والے سارے فارغ ہوتے ہیں، ہر طرف سے فارغ ہوتے ہیں، گھر سے بھی فارغ، دین سے بھی فارغ اور کام سے بھی فارغ۔ یہ فارغ قسم کے لوگوں کا کام ہے جو ہر وقت شیطان اور نفس کو خوش کرنے پہ لگے ہوتے۔ جو مصروف لوگ ہیں ان کے پاس تو فرصت ہی نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلی چیز فارغ نہ رہیں، کسی نہ کسی اچھے کام میں لگیں۔ دوسری چیز ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، نتھی ہو جاؤ۔ صادقین سے مراد اللہ والے، اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ کتنا جڑے؟ خالطوہم لتکونوا مثلہم، اتنا جڑو، اتنا نتھی ہو جاؤ کہ تم بھی ان کے رنگ میں رنگ جاؤ، تم بھی ان جیسے ہو جاؤ۔ مشائخ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ آج مشائخ سے دور بھاگتے ہیں۔ جو طلب والے اور پاکیزہ نوجوان ہوتے ہیں وہ تو مشائخ کے ایک ایک منٹ کی قدر کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کوئی موقع ملے ہم مشائخ کے پاس پہنچیں، اور جن کو طلب قدر نہیں ہوتی وہ پاس رہ کے بھی دور ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جی دامت برکاتہم کسی زمانے میں سالانہ مجالس فرمایا کرتے تھے۔ اجتماع ہوتا تھا، پھر 2 دن کی خصوصی مجالس ہوتی تھی علماء طلباء کے لیے۔ 3 دن کا اجتماع، عوام الناس چلے جاتے تھے۔ اس کے بعد 2 دن خصوصی مجالس ہوتی تھی علماء طلباء کے لیے، اس میں تھوڑے سے لوگ رہ جاتے تھے۔ تو حضرت جی فرماتے تھے کچھ ہوتے ہیں ضابطے والے، کچھ ہوتے ہیں رابطے والے۔ ضابطے والے چلے گئے اجتماع کر کے، رابطے والے رک گئے۔
اس کے بعد حضرت پھر دعا کروا دیتے تھے کہ اب آپ لوگ بھی جائیں. جانے والے پھر چلے جاتے تھے، کچھ خصوصی ملاقات کرنے والے پیچھے پھر رہ جاتے تھے. وہ اپنی مرضی سے ایک دن، آدھا دن، 1.5 دن، بعض دفعہ تو ہفتہ بھی گزارتے تھے. تو پھر حضرت جی فرماتے تھے ضابطے والے چلے گئے، رابطے والے رہ گئے. یہ ہوتا ہے رابطہ. اب اس کی مثال یہاں بھی سمجھ لیں. ہماری رات کو طلباء سے خصوصی محفل ہوتی تھی، تو جب امتحان کے دن آئے میں نے کہہ دیا اب یہ محفل امتحان کے بعد ہوگی. تو جو ضابطے والے تھے چھٹی کر لی، جو رابطے والے تھے اس کے بعد بھی روزانہ ملتے ہیں. تو ضابطے والے پیچھے رہ جاتے ہیں، رابطے والے آگے بڑھ جاتے ہیں. رابطہ خود بنانا پڑتا ہے، ضابطہ تو بڑوں کی طرف سے ہوتا ہے. بڑوں کی طرف سے ضابطہ ہوتا ہے، اپنی طرف سے رابطہ ہوتا ہے. تو ہم اگر رابطہ بنائیں گے، رابطہ رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر ان کے رنگ میں رنگ جائیں گے اور ہمیں فائدہ ہوگا. تیسرا کام، بری دوستی سے بچیں. المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. کسی کی پہچان کرنی ہو کہ یہ کیسا آدمی ہے تو اس کے دوستوں کو دیکھ لو کہ اس کے دوست کیسے ہیں. جیسے اس کے دوست ہوں گے ویسا وہ ہوگا، کیونکہ نبی اسلام نے فرما دیا المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے راستے پر ہوتا ہے، دین پر ہوتا ہے. علامہ اقبال مرحوم ایک مرتبہ کسی مسجد مدرسے میں گئے، خانقاہ میں گئے، تو خانقاہ اور مدرسہ ہونے کے باوجود وہاں کا ماحول اور تربیت صحبت ٹھیک نہیں لگی. تو ان کا دل بہت مایوس ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. تو وہ وہاں سے نکل کے چلے گئے کہ خانقاہ اور مدرسے میں بھی ایسا ماحول نہیں ہے، وہاں بھی ایسی غلط دوستیاں ہیں. تو وہ غمناک ہو کے مسجد مدرسے سے یہ کہہ کر اٹھے خراب کر گئی شہیں بچے کو صحبت زاغ، خراب کر گئی شہیں بچے کو صحبت زاغ. حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے جوانی تیری بے داغ رہے. اس سے پہلا شعر ہے ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شہیں بچے کو صحبت زاغ. تو کووں کی جو صحبت ہے وہ انسان کو کوئی بنا دیتی ہے، اور شہین کی صحبت انسان کو شہین بنا دیتی ہے. شہین میں اور کوے میں بڑا فرق ہے نا. فرمایا اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اور جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاذ. جس قوم کے نوجوان تیار ہو جائیں اس قوم کو پھر تلواروں کی ضرورت نہیں رہتی، وہ نوجوان ہی کافی ہوتے. اس لیے ہمیں ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو پاکیزہ زندگی گزارنے والے ہوں. چوتھی نصیحت کہ ہم پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے کیا کریں. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. کامیاب ہونے کے لیے اللہ کا ذکر ہے. جہاد میں بھی اور تدریس میں بھی، تقریر میں بھی، ہر شعبے میں، کاروبار میں بھی اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ساتھ ساتھ اللہ کی یاد کثرت سے کریں. اللہ تعالیٰ اس کام میں کامیابیاں دیں گے، برکتیں عطا فرما دیں. اس لیے معمولات اور ذکر فکر کا ناغہ نہ کریں.
اگر زیادہ نہیں کر سکتے کم کر لیں، مقدار کم کر لیں، لیکن ناغہ نہ کریں۔ کسی سالک نے اپنے شیخ سے کہا حضرت 100 مرتبہ تسبیح نہیں ہو سکتی، فرمایا 10 دفعہ کر لو۔ کسی نے کہا جی 70 دفعہ نہیں ہو سکتی، پورا دن مصروف رہتا ہوں، فرمایا 7 دفعہ کر لو۔ ایک کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 گنا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس ٹائم کم ہے 10 دفعہ کرو گے اللہ 100 کا اجر عطا فرما دیں گے، 7 مرتبہ کرو گے اللہ 70 کا اجر عطا فرما دیں گے۔ لیکن کرنا تو چاہیے نا، ناغہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور جی میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا، بس نہیں کر سکتے تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا، پڑے رہو گے۔ اگلی نصیحت کہ نوجوانوں کو چاہیے تنہائی میں نہ رہیں، خلوت میں نہ رہیں، اکیلے نہ رہیں، کسی نہ کسی کے ساتھ رہیں، اچھی صحبت میں رہیں۔ شیخ کی صحبت ملے تو نور علی نور، نہیں تو پیر بھائیوں کی صحبت جو نیک سیرت ہوں، پاکیزہ ہوں، ذکر فکر والے ہوں، ان کے ساتھ رہیں۔ ان کی صحبت میں رہنے سے بھی انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اساتذہ کی صحبت میں رہنا، جو نیک طبیعت کے ان کے ساتھ رہنا۔ اور اگر گھر میں ہے اور کوئی نہیں ہے تو ماں باپ کے ساتھ رہیں، ماں باپ کی صحبت سب سے بہتر ہے۔ کوئی ماں باپ چاہے کتنے بھی گناہ گار ہوں اپنی اولاد کو برے راستے پہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو وہ اپنی اولاد کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ رہ کر آپ گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ ماں باپ کی صحبت اختیار کریں۔ رات کو تنہائی میں نہ سوئیں، اکیلے کمرے میں نہ سوئیں، ماں باپ کے کمرے میں سوئیں، بڑے بھائی کے کمرے میں اس کے ساتھ سوئیں۔ اور جو شریعت نے قوانین رکھے ہیں کہ بچہ 10 سال کا ہو جائے، بچی 10 سال کی ہو جائے تو بستر جدا کر دو۔ 10 سال کے بعد نہ 2 سگے بھائی اکٹھے سو سکتے ہیں، نہ بہنیں اکٹھے سو سکتی، اور بھائی بہن تو سو ہی نہیں سکتے۔ 10 سال کے بعد بستر جدا ہونے چاہیے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اور پھر جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو شیطان اس پہ حملہ کرتا ہے۔ دور کا سفر ہو، راستہ خطرے ناک ہو، اکیلے آپ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی نہیں ڈر لگتا ہے، راستہ بڑا خطرناک ہے، اکیلا جانا اچھا نہیں ہے، ساتھ کسی کو بھیج دیں۔ تو یہ جو راستہ ہے اللہ کا راستہ، یہ بھی بڑا پیچیدہ ہے، اس راستے کے بھی ڈاکو ہوتے ہیں، اور وہ ڈاکو شیاطین ہیں، راستے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ اکیلے ہوں گے شیطان کو موقع ملے گا، آپ پہ ایسا ڈاکہ ڈالے گا، حملہ کرے گا کہ آپ کا سب کچھ چھین کے لے جائے۔ اس لیے روحانی اعتبار سے بھی اکیلا سفر نہیں کرنا چاہیے، اکیلا نہیں رہنا چاہیے، نفس و شیطان غالب آ جاتے ہیں۔ کسی نہ کسی کے ساتھ رہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا واحد شیطان، اکیلا بندہ شیطان ہوتا ہے، یعنی شیطان اس پہ اتنا غالب آ جاتا ہے گویا یہی شیطان بن جاتا ہے۔ اور اسنان شیطانان، 2 ہوں تو وہ دونوں شیطان ہوتے ہیں، 2 بھی نہیں رہنے چاہیے۔ فرمایا ثلاثۃ جماعت، 3 بندے یہ جماعت ہے، تو کوشش کرنی چاہیے 3 افراد ہوں، سفر میں بھی جائیں تو 3 افراد ہوں۔ ہاں جیسے آج کل کا ماحول ہے، بس میں تو بے شمار افراد ہوتے ہیں نا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اکیلے نہیں ہیں، بس بھری ہوئی ہے۔ لیکن جہاں آپ کمرے میں اکیلے ہوتے ہیں، واش روم میں اکیلے ہوتے ہیں، آپ کسی تنہائی میں اکیلے ہوتے ہیں، خلوت میں، تو وہاں ساتھ دوسرا پھر شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے اس شیطان سے بچنے کے لیے نوجوان اکیلا نہ رہے، مجمع میں رہے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہے۔ اگلی نصیحت
نوجوان اتباع سنت کو اپنائیں، نبی اسلام کی سنتوں پہ عمل کریں، ہر سنت پہ عمل کریں، مسنون لباس پہنیں۔ ایک ہوتی ہیں سنن ہدا، ایک ہوتی ہیں سنن عادیہ، سنن دین اور سنن عادیہ۔ سنن دین تو دین کے اوپر عمل کرنا تو ضروری ہے، لازمی درجے میں۔ سنن عادیہ یہ عاشق صادق کی علامت ہے، نشانی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، بندہ اس وقت تک نبی اسلام کی کامل اتباع کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا جب تک سنن دین اور سنن عادیہ دونوں کو اپنا نہ لے۔ تو سنن دین پر بھی عمل کریں اور سنن عادیہ پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کم از کم اتنا کر لیں کہ 24 گھنٹے میں جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ سنت کے مطابق کریں۔ 24 گھنٹے میں ہم کھاتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، اور 24 گھنٹے میں ہم نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، وہ سارے کام سنت کے مطابق کر لیں تو انشاءاللہ سنت کی اتباع ہو جائے گی۔ نقش قدم نبی کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ جو سنت کے راستے پہ چلے گا اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب خاص حاصل ہو جائے گا۔ اتباع سنت کی بڑی برکت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی کوئی وظیفہ دے دیں، خواب میں نبی السلام کی زیارت ہو جائے، تو ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں تم اتباع سنت کرو، خواب میں تو کیا بیداری میں بھی نبی السلام کی زیارت ہو جائے گی، بیداری میں بھی نبی السلام کی زیارت ہو جائے گی۔ اب کئی لوگ پوچھتے ہیں بیداری میں کیسے زیارت ہو جائے گی؟ تو یہ باتیں ابھی سمجھ میں نہیں آتی، جب تھوڑا سا انسان سلوک طے کرتا ہے پھر سمجھ میں آتی ہیں۔ اب اگر ایک ساتھی مراقبہ کر رہا ہے اور مراقبے کے دوران اس کو زیارت ہو جاتی ہے، ہوش حواس میں بیٹھا ہے، تو بتاؤ یہ خواب ہے یا بیداری ہے؟ تو بیداری میں بھی زیارت ہو سکتی ہے۔ حضرت جی دامت برکاتہم کے تعلق والوں میں سے 2 میاں بیوی نوجوان تھے، ساری جوانی پاکیزگی اور پاک دامنی کی گزاری۔ جب شادی ہوئی تو پہلی رات انہوں نے نوافل پڑھے اور سوچا کہ تھوڑا سا مراقبہ کر لیتے ہیں، تو مراقبے میں بیٹھے۔ دونوں حضرت سے تعلق والے تھے، مراقبے والے تھے۔ مراقبے میں بیٹھے تو مراقبہ تھوڑا سا طویل ہو گیا، دونوں میاں بیوی کو اس رات 2 مرتبہ نبی اسلام کی زیارت ہوئی۔ اس کو کہتے ہیں پاکیزہ زندگی گزارنا۔ ہاں، فلمیں دیکھنے والے، بے حیائی دیکھنے والے، ننگے جسم دیکھنے والے، ان کو خواب میں نبی اسلام کی زیارت ہو سکتی ہے؟ ان کو تو وہ گند ہی نظر آئے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے پہلے خود کو پاک کرنا پڑتا ہے، پاک ہوں گے تو انشاءاللہ بار بار نبی اسلام کی زیارت نصیب ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بات کو سمیٹ رہا ہوں، توجہ فرمائیے۔ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان تھے، پاک دامنی اور پاکیزہ زندگی گزار رہے تھے۔ روزانہ مسجد میں نماز، جیسے اس وقت کا عبادت خانہ تھا، جو بھی تھا، اس میں عبادت کرنے جاتے تھے۔ تو راستے میں کسی خاتون کی ان پر نظر پڑتی تھی، تو وہ خاتون دیکھ دیکھ کے عاشق ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ کیسے میں اس نوجوان سے ملوں، ملاقات کروں اور اس کو بلاؤں اور اپنا مقصد حاصل کروں۔ تو جب وہ نوجوان وہاں سے گزرتا تو عورت جو ہے اس کو بلاتی، تو اس نے اول تو بات نہ سنی،
لیکن اس نے کہا کہ کوئی ضروری کام ہے، آپ گھر میں آئیں، دم کر دیں۔ کسی بہانے اس کو بلایا۔ جیسے وہ گھر میں آیا تو دروازے کو تالا لگا دیا۔ اب وہ نوجوان باہر بھی نہیں نکل سکتا۔ تو اس عورت نے کہا کہ دم وم تو نہیں کرنا، میرا تو یہ مقصد تھا۔ نوجوان بڑا پریشان ہوا کہ ساری زندگی پاکیزگی اور پاک دامنی کی گزاری، تو آج یہ مصیبت کیسے میرے اوپر مسلط ہو گئی۔ اس کو قرآن مجید کی آیت یاد آئی، اس نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، جو تقوی والے ہوتے ہیں جب ان کے اوپر شیطان کی جماعتیں مسلط ہوتی ہیں تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ ان کو بصیرت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ آیت جب پڑھنے لگے، پڑھتے پڑھتے خوف سے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ عورت پریشان ہو گئی کہ اب کیا کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نوجوان کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کے اپنے دروازے سے باہر پھینک دیا۔ ادھر اس کے والد انتظار کر رہے تھے کہ بچہ ابھی تک آیا نہیں۔ وہ پریشانی میں باہر نکلے، تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچے تو بچہ بے ہوش ہوا پڑا ہے۔ اس کو ہلایا جلایا، کافی دیر کے بعد وہ ہوش میں آیا تو پوچھا بچہ بتاؤ کیا معاملہ ہوا؟ تو بچے نے پھر یہ آیت پڑھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، کہ تقوی والوں پر جب شیاطین حملہ کرتے ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ ان کو گناہ سے بچا لیتے ہیں۔ یہ آیت پڑھتے پڑھتے نوجوان پھر گر کر بے ہوش ہو گیا اور وہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ایسے پاکیزہ نوجوان بھی دنیا میں گزرے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ کوفہ کا ایک نوجوان تھا، روزانہ اسی طرح کوئی تعلیم حاصل کرنے جاتا تھا، تو راستے میں ایک عورت اس پر عاشق ہو گئی۔ عورت نے بات کرنا چاہی اس لڑکے کو روک کے، تو وہ لڑکا رکا نہیں، نگاہیں جھکا کے آگے نکل گیا، اور جاتے جاتے اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ موضع تہمت ہے، اس طرح کسی خاتون غیر محرم کے ساتھ کھڑے ہو کر بات کرنا یہ موضع تہمت ہے، اور نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم گناہ سے بھی بچو، موضع تہمت سے بھی بچو۔ موضع تہمت سے بچنا چاہیے۔ اور یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ کا راستہ طے کرنے والے ہوتے ہیں، یہ تو آئینے کی مانند ہوتے ہیں، یہ تو سفید لباس کی مانند ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر ذرا سا بھی دبا لگ جائے تو دور سے نظر آتا ہے۔ ایسے نوجوانوں پر ذرا سا بھی نشان لگ جائے تو دور سے پھر نظر آتا ہے۔ اس لیے میں کھڑے ہو کر آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اس عورت نے چونکہ بات کر لی تھی اور یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، عشق ہو گیا۔ اب وہ نوجوان آگے تو چلا گیا، لیکن دل میں اس عورت کی باتیں گردش کر رہی ہیں، خیال آ رہے ہیں کہ وہ میری دیوانی ہو گئی، اس کو مجھ سے محبت ہو گئی۔ اب جب اس نوجوان نے گھر میں جا کر عبادت کی، نماز پڑھی، تو اس میں وہ خشوع خضوع پہلے والا نہ رہا۔ اس نے کچھ نہیں کیا، اسی نے زہر ڈالا، لیکن خشوع خضوع ضائع ہو گیا۔ نوجوان بڑا پریشان ہوا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، یہ کون میرا دشمن ہے جس نے میری روحانی دنیا کے اندر خلل ڈال دیا اور میری من کی کے مزے اور لذت کو خراب کر دیا۔ وہ اسی طرح جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے رویا
سچی توبہ کی اور اس کے بعد ایک خط لکھا۔ اس خط میں لکھا کہ خاتون یاد رکھو، جو بندہ پہلی دفعہ گناہ کرتا ہے اللہ اس کو درگزر فرماتے ہیں، جو دوبارہ گناہ کرتا ہے اللہ پردہ پوشی فرماتے ہیں، اور جو سبارہ کرتا ہے پھر اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر دنیا آخرت کے سارے نقشے بدل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے نگاہ پھیر لیتے ہیں نا تو پھر یہ زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ کیسے کسی نے فرمایا ہے، میں لج پالا دل لگی ہاں میرے تو غم پرے رہندے، میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے، دعا منگیا کرو سنگیو، دعا منگیا کرو بہنوں، کدے اللہ نہ رس جاوے، جنا تو اللہ رس جاندا وہ جیندے بھی مرے رہندے۔ جن سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں وہ تو پھر زندہ بھی مردہ ہی ہوتے ہیں۔ تو اس نے اپنے مکتوب میں لکھا کہ جب تیسری دفعہ بندہ گناہ کرتا ہے اللہ پھر اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ جس سے ناراض ہو جاتے ہیں اس کی زندگی پھر جہنم بن جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کی ناراضگی کا کوئی بھی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد لکھا کہ خاتون تو نے یہ جو بات مجھے کہی ہے کہ مجھے آپ سے عشق ہو گیا، محبت ہو گئی، اگر یہ جھوٹ ہے تو میں تجھے قیامت کے دن سے ڈراتا ہوں۔ اور قرآن کی یہ آیت پڑھی، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۔ چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز سب کچھ جانتا ہے وہ بے نیاز۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اگر تم نے یہ جھوٹ بولا ہے تو میں تجھے آخرت کے دن سے ڈراتا ہوں، اگر تم نے یہ سچ بولا ہے، واقعی تمہیں عشق ہو گیا ہے، محبت ہو گئی ہے، تو آؤ میں تمہیں ایک ایسے طبیب کا پتہ بتاتا ہوں جو اس کے مجازی کو عشق حقیقی میں بدل دیا کرتا ہے، اور وہ طبیب میرا اللہ ہے، میرا رب ہے۔ آؤ میرے رب کے دروازے پر، آؤ میرے اللہ کے دروازے پر، سچی توبہ کرو۔ یہ تمہیں جو مخلوق سے عشق ہوا ہے، مخلوق سے محبت ہوئی ہے، اللہ اس کو اپنے حقیقی عشق میں بدل دیں گے۔ تم جہاں مخلوق کی دیوانی بنی پھرتی ہو، دنیا آخرت برباد کیے پھرتی ہو، اللہ تمہیں اپنی دیوانی بنا دیں گے اور دنیا آخرت تمہاری آباد ہو جائے گی۔ یہ مکتوب اس عورت کو بھیجا تو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس خاتون نے جب یہ پڑھا تو واقعی اس کے دل پر اثر ہوا۔ اس کے بعد وہ خاتون ایک دن پھر جب وہ نوجوان گزر رہا تھا، قریب آئی، باہر آئی، نوجوان تو دور دور سے بھاگ رہا تھا کہ میرے کان میں کوئی زہر نہ ڈال دے، غلط قسم کا میسج نہ ڈال دے کہ پھر اسی کی طرف خیالات میرے لگے رہیں اور نمازوں کا خشوع بھی چلا جائے، ذکر کا سرور بھی چلا جائے، سجدوں کا مزہ بھی چلا جائے۔ وہ تو ڈر رہا تھا، لیکن اس عورت نے کہا نوجوان آج میری بات سن لو، زندگی میں اس کے بعد میری آپ سے کوئی بات نہیں ہوگی، یہ آخری بات ہے۔ وہ خاتون قریب آئی اور اس خاتون نے کہا
کہ میں تجھے وسیلہ بنا کے اللہ سے دعا مانگتی ہوں، اللہ اس نوجوان کے دل میں جیسے تو نے اپنی سچی محبت ڈالی ہے، اللہ میرے دل میں بھی ایسی سچی محبت اور سچا عشق ڈال دے۔ اب مجھے دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی زندگی اللہ کی محبت میں گزارنا چاہتی ہوں۔ بس اس خاتون کے یہ آخری الفاظ تھے، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اپنی سچی محبت کا نور عطا فرمایا اور اسے بھی اپنی مقبول بندیوں میں اور اللہ والی بندیوں میں شامل فرما دیا۔ اس کو کہتے ہیں پاکیزہ نوجوان۔ مجھے محبت ایسے نوجوانوں سے ہے، مجھے محبت ایسے نوجوانوں سے ہے، اللہ کو بھی محبت ایسے نوجوانوں سے ہے۔ ایک شعر پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، آمین کہہ دیں۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شہی بچوں کو بالوں پر دے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، تو ان نوجوانوں کو اللہ والوں کی آہ سحر مل جائے، تقوی کا نور مل جائے، ولایت کا نور مل جائے، زندگی کا سرور مل جائے۔ دنیا کے سارے خزانے پیچھے ہے، اور یہ دولت جو اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر ملتی ہے، یاد رکھنا یہ دولت تمہیں دنیا کے بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں ملے گی۔ اس دولت کو حاصل کر لو، پاکیزہ نوجوان بن جاؤ اور بے داغ جوانیاں گزار لو۔ خدا کی قسم دنیا والے تمہارے جوتے اپنے سر پہ اٹھائیں گے، تمہارے جوتوں کو چومیں گے محبت کے اندر، اس لیے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ کی مخلوق اس سے محبت کرتی ہے، جو اللہ سے محبت نہیں کرتا مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ لوگ اپنے جوتے اس کے سر میں مارتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتا ہے لوگ اس کے جوتے اپنے سر پہ اٹھاتے ہیں۔ تو مجھے محبت ایسے جوانوں سے ہے، مجھے محبت ایسے نوجوانوں سے ہے۔ خدا کرے اللہ تعالی ہمیں ایسے نوجوان عطا فرما دیں کہ جن کی زندگی میں تقوی ہو، طہارت ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کی دیوانگی ہو، ان کی زندگی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع ہو، جن نوجوانوں پر فرشتوں کو بھی رشک آتا ہو، جن نوجوانوں کے چلنے سے زمین کے ٹکڑے بھی ناز کریں، فخر کریں کہ آج ایک تقوی والا نوجوان میرے اوپر قدم رکھ کے چلا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا جب کوئی ذکر والا، تقوی والا زمین کے ٹکڑوں پہ چلتا ہے، پہاڑوں پہ چلتا ہے، تو زمین کا وہ ٹکڑا دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے کہ آج میرے اوپر ایک ذکر والا بندہ، تقوی والا بندہ، نیکی والا بندہ گزرا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایسی ہی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سچی توبہ کر لیجئے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ سلسلے کے معمولات پابندی سے کریں، رابطے میں رہیں، اپنے احوال بتایا کریں، گناہوں سے بچیں۔